بحیثیت مسلمان ملائکہ پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ، اور تقدیر پہ کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ مگر دنیا میں ایک ایسی قوم جو نہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتہ ماننے سے انکار کرتی ہے بلکہ انہیں وہ اپنی قوم کے لیے دشمن سمجھتی ہے۔ یہودی قوم آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو دوست کیوں مانتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے مناظرے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کو جاننے کے بعد بھی کیوں مکر گئے؟ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق نور سے کی۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمہ ہے۔ فرشتے تعداد میں انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اکثر روایات کے مطابق ان کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ ان فرشتوں میں مشہور فرشتے 4 ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے مقدم اور اہم ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ثابت فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے 4 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور لشکر پر مقرر ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات پر مقرر ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض ارواح پہ مقرر ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو ان کے امور کی اطلاع دیتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا معنی عبداللہ اور میکائیل کا معنی عبید اللہ اور اسرافیل کا معنی عبد الرحمن ہے۔ ہر وہ جو ایل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا۔ بعض مقامات پہ روح القدس اور روح الامین کہا گیا۔ قرآن حکیم میں جتنی تعریف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بیان کی، اتنی تعریف کسی اور فرشتے کی بیان نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال کے سفر کے برابر اڑے تو پھر طے کرے۔ باب الصالحات میں والدہ رسول بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، سیدنا آمنہ فرماتی ہیں میرے سامنے ایک عظیم پرندہ نمودار ہوا اور ایک نرم و نازک جوان کی صورت اختیار کر لی۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں پیالہ تھا جس میں ایک مشروب تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اس نے مجھے وہ پیالہ دیا اور کہا اسے پی لو۔ میں نے اسے پی لیا، پھر اس نے مجھ سے کہا سیر ہو کر پیو۔ میں نے خوب سیر ہو کر پیا تو پھر اس نے کہا اور پیو۔ میں نے اور پیا، پھر اس نے اپنا مبارک ہاتھ میرے شکم عطر پر پھیرا اور عرض کی یا سید المرسلین، یا خاتم النبیین جلوہ فرما ہو جائیے، یا رحمت للعالمین قدم رنجا فرمائیے، یا نبی رونق افروز ہو جائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، بسم اللہ یا محمد بن عبداللہ تشریف لائیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے جہاں میں رونق افروز ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ باب الخدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ مصنف لکھتے ہیں، تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں زمانہ قدیم میں اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ کسی کے نام کا پہلا حرف لے کر اس کی ذات مراد لیتے تھے، اور جہاں پہ یہ رواج تھا وہاں پہ یہ بھی رواج قائم تھا کہ آقا کے نام کا پہلا حرف لیتے اور غلام کے نام کا آخری حرف لیا جاتا تھا۔ آقا اور غلام کا فرق واضح ہو جائے۔ اب الف لام میم کا مفہوم یہ ہوگا کہ الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے لفظ میں پہلے الف، میم سے مراد محمد، کیونکہ لفظ محمد میں پہلے میم ہے، لہذا اللہ بھی آقا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آقا، اور باقی رہ گیا لام، اور یہ لفظ جبرائیل علیہ السلام کا آخری حرف ہے جو اس طرف اشارہ کرتا ہے جبریل علیہ السلام خدا کا بھی غلام اور مصطفیٰ کا بھی غلام۔
حضرت جبریل امین کے بارے قرآن حدیث اور علماء کی روشنی اتنی واضح اور صاف دلیلیں موجود ہیں، مگر پھر بھی یہودی بدبخت قوم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست سمجھتی ہے۔ یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، لیکن تکبر، فرعونیت اور شرک نے اس قسم کی بدبختی پر مور لگا دی۔ اللہ نے اسے عذاب سے دوچار کیا۔ تواریخ کی کتابوں میں یہودیوں سے متعلق بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جن میں اس ناخلف قوم کی بدخوئی اور بدنیتی کی تفصیلات بھی بیان کی گئی، لیکن سب سے بڑی گواہی خود قرآن مجید نے دی کہ یہودی کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا قتال کیا، شرک میں انتہا کر دی، حتیٰ کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو دوست کہنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ بعض کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا جو مناظرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ جل شانہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سب سوالوں کے صائب جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا۔ سب نے قسم کھا کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شک کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے، اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ولی جبریل ہے، وہی میرے پاس وہی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے اور وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے، نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کی کتابوں میں بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے وہ زیادہ معتبر فرشتہ تھے۔